الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جمادی الاخری اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے. اس کی 22 تاریخ کو عاشق اکبر یار غار و یار مزار سبحان اللہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سبحان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے. اسی مناسبت سے آج ہم ان کی سیرت و کردار سے متعلق سنیں گے. اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر اعتبار سے ایک اہم مقام رکھتے ہیں. آج کے بیان میں ہم آپ کا تذکرہ، تعارف، فضائل و خصوصیات اور آپ کی زندگی کے کچھ واقعات سنیں گے. کاش آج کا یہ بیان ہم مکمل اچھی نیتوں کے ساتھ سننے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. آئیے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا ایک واقعہ سنتے ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ پانی اور شہد لایا گیا، اور جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا تو آپ نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا. یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام بھی رونے لگے. جب رو کر صحابہ کرام چپ ہو گئے لیکن آپ روتے رہے. صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر پھر رونے لگ گئے. بالآخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟
فرمایا ایک بار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ آپ اپنی ذات سے کوئی شے ہٹا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت مجھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا، میں نے اس سے کہا کہ دور ہو جاؤ، تو اس نے مجھے کہا آپ نے اپنے آپ کو تو مجھ سے بچا لیا، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت اچھی چیز نہیں ہے۔ تبھی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس دنیا کو ٹھکرا دیا۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا نے فرمایا تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ یاد رکھیے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، دنیا کی محبت میں پڑ کر انسان حلال و حرام میں تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی محبت کا شکار ہونے والا انسان نیکیوں سے منہ موڑ لیتا ہے، دنیا کی محبت سے ناطہ جوڑنے والا انسان اپنی موت اور قبر کو بھلا بیٹھتا ہے۔ دنیا کی محبت میں گم رہنے والا انسان اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتا ہے، دنیا کی محبت کو دل میں بسانے والا انسان اپنی آخرت کو فراموش کر کے گھاٹے کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ الغرض دنیا کی محبت کا شکار ہونے والا انسان بہت بڑے خسارے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے دنیا کی محبت سے دور رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ معمولی چیزیں دیکھ کر رو دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہد ملے پانی کو دیکھ کر اس قدر روئے کہ صحابہ کرام سے آپ کی حالت دیکھی نہ گئی، اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف اسی ڈر سے رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت اور اس کے فریب میں آ کر اپنے رب کریم کی کوئی نافرمانی کر بیٹھوں اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ حالانکہ آپ کی شخصیت تو وہ ہے جن کو پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پر خوف خدا کا کس قدر غلبہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبزے کو دیکھ کر فرماتے کاش میں سبزہ ہوتا اور اسے کوئی جانور کھا لیتے۔ ایک طرف عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر کا خوف خدا ہے، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ کچھ معلوم نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی دے پائیں گے یا نہیں، قبر میں نبی پاک علیہ السلام کی پہچان بھی نصیب ہوگی یا نہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی یا معاذ اللہ جہنم کا گڑھا، لیکن پھر بھی کوئی خوف نہیں، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہونے کے باوجود
نیکیوں کی جستجو نہیں کرتے، بلکہ دن رات بس یہ کہ دھن میں مگن ہے، دولت اکٹھی کر لیں، کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیں، بینک بیلنس میں اضافہ کر لیں، خوب جائیداد اور مال بنا لیں، اچھے اچھے کھانے کھا لیں، بڑی بڑی کاروں پر گھوم لیں، دنیا جہان کے سیر سپاٹے کر لیں، بچوں کا فیوچر بنا لیں، بچوں کی شادیاں کر لیں۔ الغرض ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اے کاش ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑا کر ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ اللہ ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب کرے، آمین۔ کیونکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہے گا۔ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی شاندار ہے۔ ابتدا ہی سے جھوٹ سے نفرت کرنے والے تھے۔ آپ کا نام عبداللہ کنیت ابو بکر اور القابات صدیق اور عتیق ہے، اور آپ زمانہ جاہلیت ہی میں صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور عتیق کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے آزاد۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق سے فرمایا، تو عتیق یعنی دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آج ہم ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کیا ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ صرف ان کی شان و عظمت سن کر وقتی طور پہ سبحان اللہ نہ کہیں، بلکہ ان کی سیرت کو بھی اپنائیں، ان کے کردار کو دیکھیں۔ ہمارے آئیڈیل یہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر سیرت نبوی پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ صدیق اکبر ہمارے آئیڈیل ہیں، فاروق اعظم ہمارے آئیڈیل ہیں، عثمان غنی ہمارے آئیڈیل ہیں، مولا علی مشکل کشا ہمارے آئیڈیل ہیں، امام حسن مجتبی ہمارے آئیڈیل ہیں، امام حسین شہید کربلا یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اللہ کے سارے ولی ہمارے آئیڈیل یہ ہیں۔ ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کی سیرت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں پارہ 30 سورہ لیل کی آیت نمبر 9 تا 19 تا 21 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے،
صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اس کی تفسیر میں خزائن العرفان کے اندر خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو بہت زیادہ قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو غیر مسلموں کو حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگے ابو بکر نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی زیادہ قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ صدیق اکبر کا یہ فعل کسی کے احسان کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ محض اللہ کریم کی رضا کے لیے صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے غلاموں کو ان کے اسلام لانے کے سبب خرید کر آزاد کیا۔ ان کے بہت سے فضائل نبی پاک علیہ السلام نے جا بجا مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رو پڑے، عرض کی حضور آپ بھی تو میری جان اور میرے مال کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم حوض کوثر پر اور غار ثور میں میرے ساتھی ہو۔ اللہ پاک نے یار غار و یار مدار سیدنا صدیق اکبر کو خیر خواہی، نور فراست، شفقت و مہربانی سمیت بہت سی خوبیوں سے نوازا۔ آپ کی ذات میں ایک شاندار خوبی یہ بھی تھی کہ آپ خوش اخلاقی کے پیکر تھے۔ آپ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں سے بھی بدلہ نہ لیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کعبۃ اللہ شریف جا رہے تھے کہ قریش کے ایک پاگل شخص نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ اتنے میں وہاں سے ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل گزرا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اس بیوقوف کی گندی حرکت تم نے دیکھ لی؟ تو وہ کہنے لگا اس کے ذمہ دار تم خود ہو، یعنی تمہیں کس نے کہا تھا کہ مشرکین مکہ کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ؟ یہ تمہارے مسلمان ہونے کی سزا ہے۔ آپ نے یہ سنا تو 3 بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار تو سب سے بڑا حلیم ہے۔ کیا کہا؟ سب سے بڑا حلیم ہے۔ دیکھیں نا کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کو فوراً اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، ان کو اللہ تعالی رزق دینا بند نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کا حلم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا حلم سب سے بڑھ کر حلیم اللہ کی ذات ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ ایک شخص نے آپ کے مبارک سر پر مٹی ڈالی اور دوسرے نے آپ پر طنز کیا، مگر قربان جائیے یار غار کے اخلاق پر کہ اس وقت بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کیا
اور رب کریم کی صفت حلیمی کو یاد کیا۔ افسوس جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے لہجے سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں، جوں جوں علم دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی کسی کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو بدلے میں وہ جو 2 تھپڑ مارتا ہے، اگر کوئی کسی کو ایک غصہ یا لات رسید کرتا ہے تو بدلے میں وہ اسے کئی غصے اور لاتیں مارتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کی گاڑی غلطی سے کسی دوسرے کی گاڑی سے ٹکرا جائے، جس کے سبب اس کی گاڑی کی لائٹ یا شیشہ وغیرہ ٹوٹ جائے، تو دوسرا شخص ٹریفک جام کر کے اس سے لڑنے جھگڑنے کو شاید اپنا فرض سمجھتا ہے۔ یوں ہی بعض لوگ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، گھر والوں، پڑوسیوں، مزدوروں، ماتحتوں کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر ان پر چڑھ دوڑتے ہیں، انہیں جی کھول کر گالیاں دیتے ہیں، سر عام ان کی عزت کے جنازے نکالتے ہیں، بہانے سے اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، بد اخلاقی اور فحش کلامی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا صحابہ کرام کے غلام ایسے ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ کیا صحابہ کرام کے غلام ایسے ہوتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو صحابہ کرام کے جو غلام ہیں وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے، بلکہ صحابہ کرام کے غلام تو ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہر دم خوش اخلاقی کا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی زبان کا بہت خیال رکھا کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ اس زبان سے کوئی بلا وجہ کی فضول بات نہ نکلے۔ آج ہم جب بولتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن یاد رکھیں ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا۔ تو فضول بات ہرگز نہیں کرنی ہے، جب بھی کرنی ہے کام کی بات کرنی ہے۔ فضول بات کسے کہتے ہیں؟ جس بات میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، اسے فضول بات کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو کو ہرائے۔ یہ ہمارے گھروں میں جو آج جھگڑے ہیں نا، اس کی وجہ بھی ہماری یہ زبان ہے۔ یعنی کوئی چپ ہونے کو تیار نہیں ہے کہ اگر میں نے جواب نہیں دیا، میں چپ ہو گیا، تو مجھے بولیں گے یہ دب گیا۔ تو آج ہماری صورت حال یہ ہے، حالانکہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ کرے، بلا وجہ کی باتیں نہ کرے، اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے لیے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے۔ آج ہم یہاں پر جناب کوئی سمجھائے تو ہمیں کہتے ہیں یار میں حق پر ہوں، تو بھائی حق پر ہونے کے باوجود ہی تو جھگڑا نہیں کرنا، یہی تو کمال ہے۔ اگر آپ حق پر بھی نہیں ہیں اور پھر آپ گالیاں نکالیں، جھگڑے کریں، مار کٹائی کریں، تو یہ تو بہت ہی برا ہے۔ ایک تو آپ حق پر بھی نہیں ہیں، اوپر سے آپ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ حق پر بھی ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہیں کرتے، سرکار کی مبارک زبان سے یہ بشارت ہے کہ جنت میں گھر ملے گا۔
تو بات چل رہی تھی سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کہ آپ اپنی زبان کی بہت حفاظت کرتے تھے اور اپنی زبان کو آپ بہت احتیاط سے استعمال کرتے تھے اور منہ میں پتھر لے کے رکھتے تھے تاکہ کوئی بلا وجہ کی بات منہ سے نہ نکلے. تو اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی فقط کام کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر کی خصوصیات بہت ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ نے شروع سے ہی شراب کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا. آپ نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں شراب پی اور نہ ہی زمانہ اسلام میں. یعنی یہ ایسی پاکیزہ فطرت کے طبیعت کے مالک تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. آج جناب مسلمان کہلانے والے اپنی تقریبات میں معاذ اللہ شراب کا اہتمام کرتے ہیں. خاص طور پر جب نیو ایئر نائٹ یعنی نیا سال شروع ہوتا ہے اور اس سلسلے میں خاص طور پر ہمارے نوجوان جب فنکشن کرتے ہیں پارٹیاں کرتے ہیں تو ان پارٹیوں میں خوب ہلا گلا ناچ گانا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب چلتی ہے. یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب کی بوتلیں کم پڑ جاتی ہیں. شراب ملتی نہیں ہے, بلیک میں ملتی ہے اور بہت مہنگی ملتی ہے. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ کو شراب سے سخت نفرت تھی. آپ فرماتے تھے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے, وہ کنواں خشک ہو جائے اور اس کنویں پر مینار تعمیر کر دیا جائے تو میں اس پر چڑھ کر اذان نہیں دوں گا. اگر شراب کا کوئی قطرہ کسی دریا میں گر جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے, وہاں گھاس اگائے تو میں اپنے جانور اس گھاس پر نہیں چلاؤں گا. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. تو ان ہستیوں نے تو شراب کا بائیکاٹ کیا, شراب سے اپنے آپ کو بچایا, شراب سے دور رہے, اور آج ہم وسکی کے نام پر اور پتہ نہیں کون کون سے نئے نئے ناموں پر ہم جناب شراب کو استعمال کر رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں معاذ اللہ. یاد رکھیے اگر اس کا نام بدل دیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو جاتی. اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ آخر زمانے میں ایسا ہوگا کہ لوگ شراب کا نام بدل کر شراب کو پیئیں گے. آج اگر کسی کو کہو نا کہ بھائی شراب نہیں پیا کرو, کہتا میں شراب تھوڑی پیتا ہوں, میں تو وسکی پیتا ہوں. بولا میں وسکی پیتا ہوں. دیکھیں جو دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے نا الکوہل, وہ بہت مناسب مقدار میں ہوتی ہے اور اس کو علماء نے شراب کہا بھی نہیں. زندہ باد. ٹھیک ہے, شراب جو ہے جس کو آج ساری دنیا شراب کہتی ہے کہ جی یہ وائن ہے, یہ شراب ہے جی, وہ شراب جو ہے اس کے پینے کی ممانعت ہے. اگر کھانسی کا سیرپ ہے یا اور کوئی دوائی ہے اس میں اگر مناسب مقدار میں الکوہل کی آمیزش کی گئی ہے تو فقہائے کرام نے فی زمانہ ایسی ادویات کا استعمال کرنا جائز قرار دیا ہے. اس پر وہ فتویٰ نہیں ہے جو اصل شراب پر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا. تو شراب جو ہے اس کو تو آپ بطور علاج بھی استعمال نہیں کر سکتے نا. شراب کو بعض لوگ شراب پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو علاج کے طور پر پی رہے ہیں. حرام میں اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں. یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں اللہ نے شفا نہیں رکھی.
تو شراب کو بطور علاج بطور دوا بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر کوئی شراب کا ایک قطرہ بھی پیے گا، بھلے وہ کسی ڈاکٹر کے کہنے پر پی رہا ہے، کسی حکیم کے کہنے پر پی رہا ہے، وہ گناہ گار ہوگا. اس پر توبہ کرنا واجب ہے، کیونکہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے شراب. ٹھیک ہے، شراب جو ہے بالکل پیشاب کی طرح ہی ناپاک ہے، اور اس کا عذاب بہت سخت بیان کیا گیا احادیث مبارکہ میں کہ قیامت کے دن شرابی اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹک رہی ہوگی، اور وہ نشے میں جھومتا ہوا میدان محشر میں آئے گا. اور پھر جہنم میں جو اس کو عذاب دیا جائے گا کہ اس کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جہنمیوں کا خون اور پیپ اس کو پلایا جائے گا. ایک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے شراب پی تو خواہ اس نے توبہ بھی کر لی، پھر بھی میں اس کو جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا مزہ چکھاؤں گا. یہ حدیث پاک ہے. تو شراب سے اللہ نے، اس کے حبیب نے منع کیا، ہمارے دین اسلام نے منع کیا سختی کے ساتھ. تو اپنے کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں شراب کا اہتمام نہ کریں. کہ آپ اگر اس طرح کریں گے تو یہ دنیا جو ہے اس کو تو آپ کبھی راضی کر ہی نہیں سکتے نا. ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی. اور اگر دنیا داروں کو راضی کرنے میں لگے رہے تو یہ دنیا جو ہے اس کو جو راضی کرتا ہے تو اس سے اس کی آخرت ناراض ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال جو ہے وہ دو سوکنوں کی طرح ہے. ایک کو راضی کیا جائے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، اور دوسری کو راضی کیا جائے تو پہلی ناراض ہو جاتی ہے. دنیا کو اور دنیا والوں کو تو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جائیں، دنیا والے ہمیں قیامت کے دن نہیں چھڑائیں گے اللہ کے عذاب سے. ہمیں جہنم میں گرنے سے یہ دنیا والے نہیں بچائیں گے، جہنم میں گرنے سے ہمیں نبی پاک علیہ السلام بچائیں گے. کیونکہ جہنم جو ہے یہ پل صراط کے نیچے ہے. پل صراط جو کہ بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز ہے، اس سے بھی باریک ہے پل صراط، اور یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. اور اس سے وہی گزرے گا کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام سلامتی سے ربی سلم کہتے ہوئے گزار دیں. یہاں پر ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا میرے کو. ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ کر مسکرانے لگے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی سے کہا، اے علی کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو مولا مشکل کشا نے عرض کی کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ بروز قیامت پل صراط پر سے وہی گزرے گا جس کو ابو بکر صدیق پل صراط سے گزرنے کا تحریری اجازت نامہ دیں گے. بڑا ایمان کا ادا کرنے والی بات ہے. اس پر جناب سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی سے فرمایا، اے علی میں بھی پل صراط پر سے گزرنے کا تحریری اجازت نامہ اسی کو دوں گا کہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی. مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ میں اسی کو اجازت دوں گا پل صراط سے گزرنے کی کہ جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی. تو اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں کی سچی محبت نصیب کرے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، بغیر ابو بکر صدیق کے علی نہیں مل سکتے، سبحان اللہ، اور بغیر علی کے ابو بکر نہیں مل سکتے. اور یہ خود مولا مشکل کشا کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں
میری محبت ہوگی اس کے دل میں ابو بکر اور عمر فاروق کا بغض نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں ابو بکر اور عمر فاروق کا بغض ہوگا اس کے دل میں میری محبت نہیں ہوگی۔ تو ان ہستیوں کی کامل محبت ہی یاد رکھیے بیڑا پار کروائے گی۔ ان میں سے ایک کے ساتھ بھی عداوت رکھی تو ایسا ستیہ ناش ہوگا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں ان مقدس ہستیوں کے صدقے جہنم سے بچائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بات میں کر رہا تھا، آپ وہ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے وزیر خاص تھے اور آپ مختلف کاموں میں ان سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر ہجرت کے وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور یہ بشارت حضرت جبریل امین نے دی تھی کہ آپ کے ساتھ ابو بکر ہجرت کریں گے۔ تو ہجرت والی رات ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے گئے تھے، اور سرکار کے بستر مبارک پر مولا علی کو لٹایا گیا تھا، کیونکہ سرکار نے علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، فلاں فلاں کی امانتیں جو ہیں انہیں سونپ کر تم بھی آ جانا۔ تو مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے کسی نے پوچھا، اے علی، دشمن کا خوف، تو کیا نیند آرام سے آ گئی تھی؟ بہت اچھی۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ آج ہی تو چین کی نیند آئی تھی، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا کہ اے علی، سب کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینے آ جاؤ۔ میرا حضور کے اس فرمان پر یقین تھا کہ مجھے کوئی دشمن کچھ نہیں کہہ سکتا، میں سب کی امانتیں واپس کر کے خیریت سے مدینے پہنچوں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا، بے شمار آپ کے خصائص تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے، کیونکہ آپ پڑوسیوں کے حق میں نہایت نرم دل تھے۔ آپ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے پڑوسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا مت کرو، کیونکہ یہ تو یہی رہے گا، لیکن جو لوگ تمہاری لڑائی کو دیکھیں گے وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پڑوسی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جانا چاہیے، اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، اگر وہ تنگ دست ہے، سفید پوش ہے، تو اس کی حتی الامکان جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ جبریل امین نے تو مجھے اتنی تاکید کی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی، کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار ٹھہرا دیں گے، اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو حقوق ہیں یہ مسلمان پڑوسی کے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو اس کا صرف حق پڑوس بس یہ ہے کہ اس کی ذات کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ جناب اس کے ساتھ آپ دوستی کر لیں، اس کے ساتھ آپ مل کر جناب ہولی دیوالی منائیں، اس کے ساتھ مل کر معاذ اللہ آپ کرسمس کا کیک کاٹیں اس کے گرجا گھر میں جا کے، اس طرح کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ تو جو مسلمان پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے،
اور حتی الامکان ان کی پریشانی دور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ تو اللہ پاک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں اپنی زندگی احکام شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیضان سے ہمیں اللہ دونوں جہاں میں مالا مال فرمائے۔ اب آخر میں گزارش ہے آپ سے، آنے والے منگل کو 25 جنوری ہے اور 22ویں شب ہے۔ آنے والے منگل کو 25 جنوری اور جمادی الاولیٰ کی 22ویں رات ہے، جو ان کے عرس کی تاریخ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان کی یاد میں، ان کی محبت میں ہر سال کی طرح ہماری مسجد میں 22ویں شب ان کے ذکر خیر کی محفل سجے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس محفل پاک میں شرکت بھی فرمائیں